السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم آپ کو بتلائیں گے کہ سونے کے کیا کیا ادب ہیں قرآن اور حدیث کی روشنی۔ تو سنیے کہ ہمیں رات کو جلدی سو جانا چاہیے، ہم رات کو فضول باتیں نہ کریں، مگر یہ کہ دینی یا دنیاوی کوئی ضروری کام ہو تو ہم وہ کر سکتے ہیں۔ نمبر 2، گھر کے دروازے کو بسم اللہ پڑھ کر اچھی طرح سے بند کریں، برتن وغیرہ کو ہم ڈھانک کر سوئیں، چراغ وغیرہ لائٹ وغیرہ کو ہم بجھا کر سوئیں، باوضو سوئیں، ہاتھوں میں چکناہٹ ہو تو اسے دھو کر سوئیں، یعنی اگر ہم نے کوئی چیز کھائی ہے جس سے ہمارے ہاتھ گندے ہیں تو ہم اس کو دھو کر سوئیں، اور بستر جھاڑ کر سوئیں، سرما لگا کر سوئیں، سونے سے پہلے وصیت کر کر سوئیں کہ کیا معلوم ہم صبح اٹھ پائیں گے یا نہیں، تو ہماری جو ضروری اور ہماری جو اہم وصیت جو ہمارے سب کی ایک چیز ہوتی ہے وہ ہم اپنے گھر والوں کو بتلا کر سوئیں۔ اچھی نیت سے سوئیں، سونے سے پہلے اپنے گناہوں سے توبہ کر کر سوئیں، اپنے دل کو کینہ اور حسد سے پاک کر کر سوئیں، اور تہجد کی نیت کر کر سوئیں۔ تہجد کی نیت کر کر ہم کب سوئیں گے؟ جب ہم جلدی سو پائیں گے۔ اگر ہم رات کو لیٹ سوتے ہیں، 1-1 ڈیڑھ بجے تک ہم انٹرنیٹ پر لگے رہتے ہیں، موبائل پر لگے رہتے ہیں، پھر ہم تہجد کی نیت کرتے تو ہماری کہاں سے نیند کھلے گی؟ تو پھر تو ہم تہجد میں کیا، ہمارا فجر میں اٹھنا بھی مشکل ہے۔ تو ہمیں رات کو جلدی سونا ہے اور تہجد کی نیت کر کے سونا، اور حدیث میں مسنون دعائیں جو ہیں وہ پڑھ کر سونا ہے۔ مثلا جو مشہور دعا ہے اللہم بسمک اموت واحیا، اس کو ہم پڑھ کر سوئیں۔ آیت الکرسی پڑھ کر سوئیں۔ تیسرے پارے کے شروع میں ہی الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلی العظیم۔ اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھ کر سوئیں، یعنی سورہ بقرہ جہاں ختم ہوتی ہے تو جو رکوع ہے للہ ما فی السماوات وما فی الارض سے لے کر انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین تک کا یہ جو رکوع ہے قرآن میں آپ دیکھنا، اس کو بھی پڑھ کر سوئیں۔ سورہ کافرون، سورہ اخلاص یعنی معوذتین، سورہ فلق، سورہ ناس پڑھ کر سوئیں۔ یہ سب صورتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ سورہ اخلاص اور معوذتین یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس، یہ ان 3 صورتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح پڑھتے تھے کہ ایک مرتبہ پڑھتے اپنے ہاتھ پر پھونکتے پورے جسم پر پھیر، دوسری مرتبہ پڑھ کر پھونکتے پورے جسم پر پھیر، تیسری مرتبہ پڑھ کر پھونکتے پورے جسم پر پھیر۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے۔ اور جو صورتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر سوتے تھے تو سورہ الف لام میم سجدہ اور سورہ ملک تو ہمارا معمول رہنا ہی چاہیے روزانہ کا، کہ سورہ الف لام میم سجدہ، سورہ ملک ہمیں پڑھ کر ہی سونا ہے۔ اور اگر ہم سورہ بنی اسرائیل، سورہ زمر اور سورت یہ بھی پڑھ لیں تو ہمارے درجے اور بڑھ جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول تھا وہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام صورتوں کو پڑھ کر سویا کرتے تھے، سورہ الف لام میم سجدہ، سورہ ملک، سورہ بنی اسرائیل، سورہ زمر، سورہ حدید، سورہ حشر، سورہ تغابن، سورہ جمعہ، سورہ اعلیٰ۔ اگر کوئی اتنی وقت نہیں رکھتا ہے اتنی ساری صورتیں پڑھنے کی تو وہ سورہ الف لام میم سجدہ اور سورہ ملک پڑھ کر دانی کروٹ پر سوئیں، سیدھی کروٹ پر سوئیں۔ سونے کا کیا طریقہ کہ اپنے چہرے کے نیچے اپنا سیدھا ہاتھ رکھ کر سوئیں اور الٹا ہاتھ جو ہے اس کو اپنی ران پر رکھ کر سوئیں، اور 3 مرتبہ یہ دعا پڑھ لیں اللہم قینی عذابک یوم تبعث عبادک، اللہم قینی عذابک یوم تبعث عبادک، اللہم قینی عذابک یوم تبعث عبادک۔ یہ دعا پڑھ لیں۔ نیند آنے تک ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے۔ جب تک ہمیں نیند نہیں آتی ہے تو ہمارا جو ذہن ہے وہ اللہ کی طرف ہونا چاہیے، دل اللہ کی طرف ہونا چاہیے، زبان اللہ کی طرف ہونا چاہیے، اور اللہ کا ذکر ہمارے زبان پر ہونا چاہیے۔ جب خواب دیکھے تو آداب خواب کی رعایت کرنا ہے، یعنی اگر ہم برا خواب دیکھتے ہیں تو ہم اس کو ہر کسی سے نہیں بلکہ بیان ہی نہ کریں، ہم اس کو شیطان کی طرف سے سمجھ کر اپنے ذہن و دماغ سے نکالیں۔ برا خواب ہے، اچھا خواب ہے تو اس کو ہم اچھے لوگوں سے بیان کریں۔ رات کو گھبرا کر اگر آنکھ کھل جائے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ رات کو گھبرا کر اگر ہماری آنکھ کھل جائے تو ہمیں یہ دعا پڑھنا چاہیے لا الہ الا اللہ الواحد القہار رب السماوات والارض وما بینہم العزیز الغفار۔ بعض مرتبہ ہوتا ہے کہ ہم سوتے ہیں تو کسی وجہ سے ہماری ایک دم آنکھ کھل جاتی ہے، تو اس وقت ہمیں یہ دعا پڑھنا۔ ناظرین، یہ تھے سونے سے پہلے کے آداب۔ انشاءاللہ سو کر اٹھنے کے آداب ہم آپ کو اگلی ویڈیو میں بتلائیں گے۔